اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھ سکتا ہے انسان؟ یعنی کہ لوگ جم جوائن کرتے ہیں، پھر میڈیسن کھاتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، اور آپ کتنا ویٹ بھی اٹھاتے ہیں، اور کتنا ویٹ آپ اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ کسی میڈیسن کے؟ اسٹڈی ہے وہ اسکالرشپ پہ. آئی ڈیڈ ماسٹر ان اسپورٹ سائنس. میں نے ایم ایس سی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اسپورٹس سائنس ڈپارٹمنٹ سے. اچھا. میں ریسنٹ میم اسکول مولانا طارق جمیل صاحب جن کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کے اسکول میں لاسٹ ویک میں چیف گیسٹ تھا. اور 2005 میں جیسے ہم لاہور شفٹ ہوئے تو میرا سب سے پہلا جو تھا جیسے انٹر کالجٹ 2005 میں میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیم کا جب آرمی کا کیمپ لگا نا گاؤں وغیرہ میں، جب جنگ کا خطرہ تھا تو 2002 میں جی تو وہ آرمی ہمارے گاؤں میں بھی انہوں نے بھی بیس کیمپ بنائے ہوئے تھے. 90% جم والے لوگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپر پورشن کی باڈی کے مسلز، چیسٹ، بائسیپ، ٹرائسیپ سارے مسلز بنائے ہوں گے. نیچے ان کی ٹانگیں ایسی ہوں گی جس طرح. میں 2005 سے گلشن اقبال پارک میں 100% فٹ ٹریننگ کرا رہا تھا. میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، اچھا، جو آرمی میں ہیں، جو کہ پولیس میں ہیں، جو فیمس ایکٹریس اداکاروں میں سے. ایسا کون سا اسکول ہے جس کے اندر ATM مشینیں اور لفٹ بھی ہیں، آپ اس کے جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے پوڈ کاسٹ میں. اور یہ ویڈیو اسپانسر کی جا رہی ہے اسٹرانگ عظما فری ہاسپٹل کو، جو کہ بائی پھیرو پھول نگر بلے شاہ روڈ پہ موجود ہے. اور کئی مائیں اپنا دم توڑ جاتی ہیں زچگی کے دوران. تو آئیں کسی ماں کی جان بچائیں اور اپنے حصے کی ایک اینٹ انٹرویو کی صورت میں لگائیں. اگر آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہے کہ جو کسی کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے انٹرویو سے ہاسپٹل کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو میرے خیال میں صدقہ جاریہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کوئی سلیبریٹی بھی اگر یہ انٹرویو دیکھ رہی ہے، کوئی ایکٹر دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی بڑا آدمی جو چاہتا ہے کہ کسی ماں کی جان بچانے میں فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا سکتا ہوں، تو میرے پاس آج کل کافی ماشاءاللہ سے لوگ آ رہے ہیں. ان کا بہت شکریہ. گاؤں سے لاہور تک کی کہانی. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اور ان پڑھ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ دیکھا جائے تو گاؤں کے جو لوگ ہیں ویری ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی سیٹوں پہ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ سر یاسر موجود ہیں جنہوں نے لوہا بنوایا پوری دنیا میں اپنا. 100 سے ابو انہوں نے گولڈ میڈل جیتے. فٹ بال کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور بڑے بڑے ایکٹروں کے بچے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی ان کی زبانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے، ہاسپٹل کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. گاؤں سے جب آپ آئے تو آپ کی ایج کیا تھی؟ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ فٹ بال کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ حالانکہ اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا پاکستان میں، کرکٹ کی جو ہے نا وہ زیادہ ڈیمانڈ ہے. بیسیکلی میرا تعلق جڑا والا سٹی سے ہے، وہاں پہ گاؤں ہے ہمارا چک نمبر 628. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ گاؤں میں موسٹلی کبڈی، جی کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، لیکن فٹ بال یہ ساری گیمز وہاں پہ کھیلی جاتی ہیں. یعنی جس چیز پہ کاسٹ کم آتی ہے وہ گیم زیادہ پروموٹ ہوتی ہے وہاں پہ، جی، کیونکہ لوگ بائی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ میرے ابو، میرے فیملی کافی سپورٹیو تھی، تو الحمدللہ ہمارے پاس گاؤں میں ہر چیزیں تھی. کرکٹ کا بھی سامان ہر چیز تھا، فٹ بال کا بھی تھا. ایون کہ گاؤں میں اس ٹائم پہ بھی میرے پاس فٹ بال کے جوتے وغیرہ الحمدللہ ابو نے پرووائڈ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میرے ابو فیصل کمشنر آفس میں جاب کرتے رہے ہیں، وہاں سے ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہ خود بھی کبڈی کے ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر تھے، جس کی بیس پہ وہ گورنمنٹ جاب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے اسپورٹس کے اپنی فیملی کو الحمدللہ. پھر ہم 2005 میں لاہور آئے میٹرک کرنے کے بعد. میں نے میٹرک بھی اپنے گاؤں کے اسکول سے کیا، جس کی فیس صرف 5 روپے تھی 2 منتھ کی. جی. تو اس کے بعد میری الحمدللہ 100% جو اسٹڈی ہے وہ اسکالرشپ پہ. آئی ڈیڈ ماسٹر ان اسپورٹ سائنس. میں نے ایم ایس سی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اسپورٹس سائنس ڈپارٹمنٹ سے. اچھا. اسکالرشپ پہ 100% اسکالرشپ پہ. ٹھیک ہے. اور کنزیکٹیو 3 ایئر آل پاکستان یونیورسٹی میں فٹ بال میں گولڈ رہی ہے ہماری ٹیم پنجاب یونیورسٹی کی جب تک میں کھیل رہا تھا. اور الحمدللہ میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فٹ بال ٹیم کا بھی کیپٹن رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور 2005 میں جیسے ہم لاہور شفٹ ہوئے تو میرا سب سے پہلا جو تھا جیسے انٹر کالجٹ 2005 میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا تھا. شوق کیسے پیدا ہوا؟ گاؤں کے لوگ تو اتنا اچھا نہیں یعنی کہ سمجھتے، کہتے ہیں نہیں یہ کی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا
بہت ساروں نے کہا اور کچھ تو یہی کہتے تھے کہ لوگ یہیں پہ کھیلتے ہیں ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. لیکن میرے کزن تھے وہ ماشاءاللہ بہت سپورٹیو تھے, وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں. عامر ہے میرے کزن, اصغر ہے وہ ریسنٹ پولیس میں ہے. پھر ہمارے گاؤں کے بہت سارے لڑکے تھے جو کہ آرمی میں سلیکٹ ہوئے. جب آرمی کا کیمپ لگا نا گاؤں وغیرہ میں, جب جنگ کا خطرہ تھا تو 2002 میں, جی تو وہ آرمی ہمارے گاؤں میں بھی انہوں نے بھی بیس کیمپ بنائے ہوئے تھے اپنے. تو وہ ہمارے گاؤں کے پلیئروں کو دیکھ کے بڑے سرپرائز ہوتے تھے کہ یہ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے ہیں. تو پھر وہاں سے بہت ساروں کو رستہ کھلا, سلیکشن ہوئی. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی پھر لگا کہ آگے کچھ نہ کچھ بنے گا انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے پھر اپنا سارا کیریئر اسپورٹس میں ہی رکھا. اور الحمدللہ میں پنجاب بورڈ میں نیشنل فلیگ ہولڈر بھی رہا ہوں 4 سال. اچھا. اور جو میرے استاد تھے ماشاءاللہ, جو میرے استاد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, ضیاء سبطین صاحب جو ریسنٹ لاہور بورڈ کے ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے. تنویر الحسنین صاحب وہ گجرانوالہ بورڈ کے ڈائریکٹر اسپورٹس بھی رہے ہیں, اور پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے بھی ڈائریکٹر اسپورٹس رہے ہیں. وہ میرے استاد ہیں اور وہ سیف گیمز میں گولڈ میڈلسٹ ہیں. پاکستان کا جو لاسٹ گولڈ میڈل آیا تھا سیف گیمز میں وہ میرے استاد ہی لے کر آئے ہوئے. اچھا. کتنے آپ نے آج تک میچز کھیلے اور یہ فٹ بال کے, اور کتنے آپ نے گولڈ میڈل جو ہے نا ون کیے؟ الحمدللہ بہت سارے میچز بھی کھیلے ہیں, بہت سارے ٹورنامنٹ بھی کھیلے ہیں. انٹر کالجٹ ہو گئے, انٹر یونیورسٹیز ہو گئے, لوکل ٹورنامنٹ ہو گئے. میں وہیب کلب کی طرف سے بھی کھیلتا رہا ہوں. اور حافظ سلمان بٹ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, انہوں نے پورے پاکستان میں ہمیشہ فری فٹ بال کھلایا. اچھا. فری, اور بڑا پروموٹ کیا. میں 2005 سے ہی وہیب کلب کی طرف سے پہلے کھیل رہا تھا. پھر 2011 کے بعد میں نے ریئل لاہور کی طرف سے کھیلا. سجاد بھائی ہیں جو ریسنٹ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں. اور الحمدللہ جو میرے استاد تھے تو میں وہیب کلب کی طرف سے کھیلتا رہا. وہیب کلب کے بعد میں پھر ریئل لاہور میں 2011 سے ریئل لاہور کی طرف سے کھیلا. سجاد بھائی ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں جاب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھ سکتا ہے انسان؟ یعنی کہ لوگ جم جوائن کرتے ہیں, پھر میڈیسن کھاتے ہیں, باڈی بناتے ہیں, اور آپ کتنا ویٹ بھی اٹھاتے ہیں, اور کتنا ویٹ آپ اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ کسی میڈیسن کے کھانے؟ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا میرے استاد بہت قابل ہیں. ٹھیک ہے. زندگی میں کوئی بھی بندہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے استاد کامیاب نہیں ہے یا وہ قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے استاد ہیں ظفر اقبال بٹ صاحب, ریسنٹ پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں, پاکستان اسپورٹس سائنس کے پریزیڈنٹ ہیں. پی ایچ ڈی کی ہوئی انہوں نے اسپورٹس سائنس میں. ابھی پاکستان میں جتنے بھی لوگ اسپورٹس سائنس میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا, ان کے اوپر اسٹیمپ انہیں کا نام کی لگتی ہے, مطلب وہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میرے ٹرینر ہیں, میں ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں. اور الحمدللہ شروع سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں نہ کبھی ڈوپنگ کی طرف بھیجا ہے, نہ ہم نے کبھی ڈوپنگ کی ہے, نہ میں نے زندگی میں کبھی کسی قسم کی میڈیسن کھائی ہے. ایون میں نے ایم ایس سی اسپورٹس سائنس میں ڈوپنگ کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہے. ٹراما اینڈ ریہیبلیٹیشن, اناٹمی, یہ سارے سبجیکٹ بھی پڑھے ہیں, ڈوپنگ بھی پڑھی ہے. لیکن اس کے باوجود زندگی میں کبھی ڈوپنگ نہیں کی. ٹھیک ہے. آپ نیچرل ڈائٹ لیں اور کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں, آپ کا ٹائم آتا ہی آتا ہے. لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کہ اس کے مسلز دیکھ لیے, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, 6 پیک, بلکہ 8 پیک پہ بھی لوگ تو اب آ جائیں گے. نیکسٹ جنریشن جو ہے نا اس کو 8 پیک کی لالچ لگائی جائے گی. وہ فٹنس نہیں ہے, وہ ٹمپریری ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے. اس سے باڈی کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ٹوٹلی. بہت سارے لوگ ہیں, آپ 90% جم والے لوگوں کو دیکھ لیں, انہوں نے اپر پورشن کی باڈی کے مسلز, چیسٹ, بائسیپ, ٹرائسیپ, سارے مسلز بنائے ہوں گے. نیچے ان کی ٹانگیں ایسی ہوں گی جس طرح نیچے تیلیاں ہوتی ہیں. اچھا. اس کی ریزن یہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھئی آپ نے پراپر جو آپ کی باڈی کا جو لوڈ ہے وہ لوئر پورشن پہ آنا ہے, آپ نے پراپر بیلنس ٹریننگ کرنی ہے. وہ بس کٹنگ شرٹ فٹنگ والی پہن کے وہ بس دکھانے کے شوق میں نا اپنا پورا کیریئر بھی تباہ کرتے ہیں, پلس اپنی آنے والی اپنی جو فیملی ہے پلس اس کا بھی نقصان کرتے ہیں. کیونکہ ایک انسان نے خود ڈوپنگ کرنی ہے. ڈوپنگ مین یہاں پہ لوگ آپ پوچھیں میڈیسن, وہ میڈیسن جو کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے. اوکے. ایک ہوتی ہے جو میڈیسن آپ کھا سکتے ہیں, فار ایگزامپل جو کہ ڈاکٹر وغیرہ سجیسٹ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے بیسیکلی, یہ ڈوپنگ اس چیز کے لیے ہوتی ہے جب ڈاکٹرس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ عام میڈیسن سے یا عام نارمل سے اس کو سیف نہیں کیا جا سکتا. اوکے. اس کی لائف کا اینڈ ہے, یہ اس کا یعنی اینڈ ہے, تو وہ تب اس کو ڈوپنگ کرواتے ہیں کہ چلو یہ 2-3 مہینے 4 مہینے تک کی زندگی اور گزار لے. اچھا. تو یعنی وہ اتنی ایکسٹرا پاورفل میڈیسنز ہوتی ہیں. تو لوگ ان جموں میں ویٹ اٹھانے کے لیے, اپنی کٹنگ کرنے کے لیے سیم وہی اینابولک وہی ساری ڈوپنگ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, لائف بڑی بیزی ہے, ٹین ایج کے بچے ہیں جو سارا دن موبائل پہ ہی رہتے ہیں, وہ گیمز کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. یعنی کہ تو ان کو کیسے
पुश किया जाए कि वो गेम की तरफ भी आएँ और उसमें आके अपने यानी कि एक्टिविटी जो अपने जिस्म की वो करें ताकि वो तंदुरुस्त ज़िंदगी जो है तवाना वो गुजार भी सके आगे? उसके लिए बहुत इजी है, हर जगह पे क्लब बन चुके हुए हैं। आप नेट पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल आप इकबाल टाउन रहते हैं तो इकबाल टाउन में क्लब कौन सा है। ठीक है। मैं 2005 से गुलशन इकबाल पार्क में 100% फ्री ट्रेनिंग करा रहा था। मेरे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर हैं, अच्छा। जो आर्मी में है, हम्म। जो कि पुलिस में है, हर एक फील्ड के मेरे पास स्टूडेंट है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर भी रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ के भी बहुत सारे स्टूडेंट, इवन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, सारी गेम्स के प्लेयर वो मेरे पास वहाँ पे आके ट्रेनिंग करते रहे। अभी रिसेंट मेरे पास, जैसे आपको पता है, मैं TWK में DHA Phase 6 में भी फुटबॉल का कोच हूँ। मैं हमारे पास वहाँ पे बिलाज है जो कि इकराल हसन साहब का बेटा है। अच्छा। फिर अहमद शहजाद है, उनका बेटा जो अली है वो भी मेरा स्टूडेंट है। अच्छा। अजहर अली हैं जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उनका भतीजा इब्राहिम असद वो भी मेरा स्टूडेंट है। बहुत सारे जो फेमस एक्ट्रेस अदाकारों में से बाबर अली, उनके बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये तो सारे आपके स्टूडेंट्स हैं? ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ मेरे क्लब में है, कुछ मेरे स्कूल्स में है, तो ये डिफरेंट और भी बहुत सारे हैं जो कि इस तरह मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसके अंदर ATM मशीनें और लिफ्ट भी हैं, आप उसके जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट के? मेरा स्कूल, वो हमारे स्कूल है रूट्स, DHA Phase 6 में है, रूट्स मिलेनियम फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल। ठीक मैं है। वहाँ पे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ लास्ट 6 ईयर से। पूरे पाकिस्तान में ये वही स्कूल है? अगर देखा जाए तो ये फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से, और वाकई आउटस्टैंडिंग और सबसे बेस्ट यही स्कूल है। ठीक है। डिफेंस के एरिया में, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी जो मार्कशीट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग है वो उनकी LMS पे अपलोड होती हैं। ठीक है। उनके रिजल्ट, अटेंडेंस जो उनकी ERP पे लगती है। बच्चा इन होता है स्कूल में तो उसकी ERP पे लगती है अटेंडेंस कि बच्चा स्कूल में आया है। जब वो आउट होता है तो उसकी एग्जिट की भी लगती है। सेम उसी तरह जो टीचर्स हैं उनका फेस पंच होता है, तो वो किस टाइम पे आए हैं, किस टाइम पे गए हैं, ERP पे उनका रिकॉर्ड होता है प्रॉपर। ठीक है। ATM मशीनें स्कूल के अंदर लगी हुई हैं, स्विमिंग पूल है, फुटसॉल का ग्राउंड है, FIFA सर्टिफाइड। अच्छा, बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे कि पढ़ने भी enjoy आते हैं, करने? कैफे भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली स्टडी का नाम यही नहीं है कि आपने सिर्फ बुक्स पढ़ ली हैं, तो वही इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा ज़्यादा काउंट करता है। काउंट करता है। आप कॉन्फिडेंस लेवल एनहांस करने के लिए। आपने कितना वेट जो है वो उठाया हुआ है? मैं लेग प्रेस पे अल्हम्दुलिल्लाह 580 kg उठाता हूँ। 580 kg kg लेग प्रेस पे, और मैं अच्छा। प्लैंक मोर देन 200 kg का कर लेता हूँ। रिसेंट मैंने प्लैंक किया था अपना, मेरा स्पोर्ट्स से था हमारा रूट्स का ही, लास्ट वीक। उस पर मैंने 5 बच्चों को ऊपर खड़ा करके प्लैंक किया था। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ऑडियंस को भी दिखाएगा। और 45 kg विद इन वन हैंड, तो मैं सेम उठा के एक ही हाथ से, राइट से 45 यानी और कि लेफ्ट इसको से एक 40। कहते हैं 1 मन और 5 किलो, या आप लेफ्ट हैंड से उठा लेते हैं? एक ही दफा उठा के सीधा, ठीक है, कर देते जिसको हैं। हम स्नैच बोलते हैं। ठीक है। कितने साल की आपकी ये प्रैक्टिस है? बहुत सालों की है, मोर देन 15 ईयर है। अच्छा, 15 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? उससे भी ज़्यादा का टाइम है प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पे बेसिकली लोग चाहते हैं कि जो बंदा 2 दिन से 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, वो चाह रहा है जो उसका कंपटीशन करे, जो 2 साल से या 5 साल से कर रहा है। हाँ। आपका कभी किसी के साथ कंपटीशन हुआ है? बहुत सारों से होता है, फिर आप विन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स को प्राउड फील होता है? मेरे गांव वाले parents- क्या कहते हैं, आपको उठाते हैं ऐसे जब? मेरे गांव वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। मेरा उन सबसे राब्ता रहता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे बहन भाई मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है कि मेरा एक एक उस्ताद मुझसे बड़ा खुश है। मेरे उस्ताद मेरे राब्ते में भी, यानी मैंने जिनसे बचपन में सपारा भी पढ़ा हुआ है ना, ये आप वो भी कैसे मेरे- कर लेते हैं? सबके साथ कनेक्शन जो है आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किस तरह है? उसके एक रीज़न बताता हूँ। बेसिकली लोग पता क्या सोचते हैं, किसी पहले से बेहतर का हाथ पकड़ा तो पहले वाले का छोड़ दिया। यानी कि नए से नया, अच्छे से अच्छा तलाश करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि भाई जहाँ से स्टार्ट किया ना, बेस वही है आपकी। उन्होंने आपको वहाँ पे बना के यहाँ पे भेजा। और जब भी जिन लोगों के साथ आपने टाइम गुजारा जब आप कुछ भी नहीं थे, हाँ, उनके साथ ही आपने तब भी टाइम गुजारा जब आप कुछ हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाँव से, स्कूल से पढ़ के, यानी जहाँ पे लोग कहते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, हाँ, तो लाहौर का टॉप का स्कूल है जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ। और लाहौर के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटियों में मैं एज अ चीफ गेस्ट भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं अच्छा। रिसेंट BNU में गया हूँ, बीगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लास्ट दिसंबर के अंदर गया हूँ एज अ चीफ गेस्ट। स्मैश इट
والی بال کا کمپٹیشن تھا وہاں پہ. پھر میں ایف سی کالج میں ایز اے گیسٹ آف آنر کیا ہوا ہوں. میں بیکن ہاؤس ماڈل ٹاؤن میں چیف گیسٹ تھا ان کے لاسٹ ایئر اسپورٹس ڈے پہ. ٹھیک ہے. میں بیکن ہاؤس رنگ روڈ میں چیف گیسٹ تھا ان کے اسپورٹس ڈے پہ. میں ریسنٹ میم اسکول مولانا طارق جمیل صاحب جن کو ساری دنیا جانتی ہے ان کے اسکول میں لاسٹ ویک میں چیف گیسٹ تھا الحمدللہ. اچھا. میں بلوم فیلڈ ہال میں چیف گیسٹ تھا ان کے اسکول جوہر ٹاؤن جو بلوم فیلڈ ہال کیمپس ان کے. پھر میں جو ادابستان صوفی ہے ان کا اسپورٹس ڈے تھا وہاں پہ ایوب اسٹیڈیم میں, وہاں پہ الحمدللہ میں چیف گیسٹ تھا. اور اللہ کا شکر ہے یہ سب کچھ میرے استادوں کی دعائیں ہیں. ابھی ریسنٹ بھی میرے استاد کی کال آئی تھی مجھے کل پرسوں کہ دیکھو تمہیں ہم نے چیف گیسٹ بنا دیا, اب تم اس رینج میں آ گئے. تو میں نے کہا یہ میرے استادوں کی دعائیں ہیں. ہاں, جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی, جب آپ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں ترقی پاتے ہیں اور آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. دعائیں ہوتی ہیں اور آپ کی ٹیم ہوتی ہے. میری ٹیم ہے الحمدللہ, میری روٹس میں بھی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میرے پاس علی مرتضیٰ ہے, نیشنل تائیکوانڈو پلیئر ہے, نیشنل چیمپئن ہے. وہ یاسین علی ہے, وہ بھی کراٹے میں نیشنل چیمپئن ہے. فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کوئی خواب ہے کہ کیا فیوچر میں؟ میرا خواب ہے کہ دیکھیں اللہ نے مجھے تو چانس دے دیا, میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیل بھی آیا, پڑھ بھی لیا, اسٹڈی بھی کر لی, 100% اسکالرشپ پہ کر لی. اب جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنی زیادہ فیس پے کر رہے تھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ بچے فیس نہ پے کریں, یہ بھی کچھ نہ کچھ کریں جس کی وجہ سے ان کو لوگ ادارے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جس طرح کہ ہر ایک اسکول, ہر ایک کالج, ہمارے پاس روٹس میں بھی ہے یہ فیسلٹی, ہم وہاں پہ بھی اسکالرشپ دیتے ہیں. ہماری جو پرنسپل ہے الحمدللہ وہ اتنی اسپورٹس کو پروموٹ کرتی ہے کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے میں 6 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا. ان کا نام میم زرینہ ہے, وہ بیسیکلی ملیشیا سے ہیں, تو وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں اسپورٹس کو. میم زرینہ لو یو. جی ان کو ساری ایسی لو یو کرتے ہیں. جی جی اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, دیکھیں جو اتنا پروموٹ کر رہی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو. بالکل. اور جو ہمارے سی او صاحب ہیں فیصل مشتاق صاحب, وہ بھی اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور جو میرے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ بھی اپنے بچوں کو فیسیں دینے کی بجائے ان کو اتنا قابل بنائیں کہ وہ اسٹڈی کی بیس پہ, اسکالرشپ, اسپورٹس کی بیس پہ اسکالرشپس لیں. فری ڈگریز ہیں, جس یونیورسٹی میں 100% اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے, ایف سی کالج میں اسکالرشپ پہ 100% ایڈمیشن ہوتا ہے, سپیریئر کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے, یو سی پی میں ایڈمیشن ہوتے ہیں اسپورٹس بیس پہ. پنجاب یونیورسٹی ہر سال مور دین 700 لڑکے لڑکیوں کو اسکالرشپ پہ ایڈمیشن دیتی ہے اسپورٹس بیس پہ. یعنی کہ آپ, یہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسپورٹ کے اندر, ایک تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی رہے گی, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ اسپورٹ میں 100% اسکالرشپ بھی لے سکتے ہیں جن کے پاس فیس نہیں آگے پڑھنے کے لیے. جن کے پاس فیس نہیں ہے, پلس اگر کوئی لاہور میں اقبال ٹاؤن کے ایریا میں رہ رہا ہے یا سمن آباد کے ایریا میں رہ رہا ہے تو ان کے لیے 100% آفر ہے کہ ہمارا ایک کلب ہے لاہور ایتھلیٹک کے نام سے, لاہور کا ٹاپ فٹسال کا کلب ہے. ٹھیک ہے. 100% فری ہے. اچھا. کسی نے اپنے بچے کو پلیئر بنانا وہاں پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ارسلان بھائی ہیں ماشاءاللہ میرے بچپن کے دوست ہیں, 2005 سے جب سے میں لاہور آیا ہوں. وہ ہم نے جو پہلے بھی کیا تھا وہ بھی ہمارا 100% فری تھا. اب 2 سال سے ہم نے وہ ایل اے کے نام سے لاہور ایتھلیٹک کلب جو بنایا ہوا ہے وہ اب تب فرسٹ ڈے سے فری ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کو گراؤنڈ لے کر آئیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. کیا میسیج ہے آپ کا پیرنٹس کے لیے؟ بیسیکلی پیرنٹس کے لیے سب سے جو بیسٹ میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ٹریو نیچر ہے نا اس کی طرف لے کر آئیں. یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں, ٹیپ شیپ, یہ ساری چیزیں کاغذی ہیں, میکڈونر, یہ وہ ساری, یہ ہماری لیے نئی چیزیں ہیں. ہمارے ٹارگیٹ کچھ اور ہونے چاہیے. جی. ہم بیٹھنے نہیں آئے, صرف اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں, صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں, ہمارے جو پاک محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. جی جی. تو ان لوگوں کو کیا ڈرایا جا رہا ہے, بٹھایا جا رہا ہے, چھپنا یہ سکھایا جا رہا ہے. میدانوں میں جو لوگ گراؤنڈوں میں آتے ہیں وہ سیکھتے ہیں لڑنا, وہ سیکھتے ہیں فیس کرنا دوسروں کو, ان کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے. اب تو ان کو یہ چیزیں دکھا کے ٹیپ پہ کارٹون شارٹون ان کو وہی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. جی. تو اس کے یعنی کہ اس کا اثر بچوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو گیم کھیلتے ہیں, جو اس طرح کے انوائرمنٹ میں آتے ہیں, خود آتے ہیں وہاں پہ گیم کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, فٹ بال پلیئر, جو بھی اسپورٹ کی ٹیم بنتے ہیں یا جو بھی اسپورٹ ان کو دیا جائے, اور ایک عام جو دوسرا بچہ ہے, اور ان کے کانفیڈینس لیول میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ 100% ڈفرینس ہوتا ہے. کانفیڈینس لیول میں نہیں, ان کی فزیک میں بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ان کے سوچنے, ان کے چلنے, ان کے پاؤں رکھنے, ان کی ٹانگوں کے اندر جو جان ہوتی ہے اسی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو دیکھ کے لگ جاتا ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں, زمین آسمان کا. 2002 میں نا میری ایک انجری ہو گئی میری شن بون پہ نا, تو ڈاکٹرز نے بولا کہ آپ ساری زندگی کھیل نہیں سکتے. ابو نے ان کو بتایا کہ یہ پلیئر ہے, یہ وہ اس کو ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی, میرے نا انجری ہو گئی تھی, اسٹڈ لگ گیا تھا بونس کے اندر. تو ڈاکٹر نے بولا تھا یہ ساری زندگی کھیل نہیں سکتے. اب میں اتنا ہیوی ویٹ اسی ٹانگ پہ اٹھا رہا ہوں. تو آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں سوچنا کہ اس نے آپ کو یہ کہا ہے وہ کہا ہے. اللہ پہ یقین رکھنا, ہمت رکھنی ہے اور ورک آؤٹ کرنا. جو بھی بچے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں, وہ انڈر 12 کے, انڈر 14 کے, انڈر 16 کے, انڈر 18, ان سے سینئرز بھی ہوں, اگر وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو میں نے 2024 کے اندر ہی اپریل کے اندر ایک کمپٹیشن کروانا چاہ رہا ہوں. وہ وہاں پہ آئیں, پرفارم کریں, ان میں سے ان کی سلیکشن ہوگی اور انشاءاللہ میں ان کو انٹرنیشنل لیول تک جو پلیٹ فارم ہے وہ میں پرووائڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. جی اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکالیں, مائیں توجہ فرمائیں, تھوڑا سا اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ڈراموں سے اور ٹک ٹاک کی دنیا سے نکلیں, اپنے بچوں کو ساتھ لیں. اگر والد گھر پہ نہیں بھی ہے تو اپنے بچوں کو پکڑیں, گلشن اقبال پارک چلی جائیں, کہیں بھی چلی جائیں, بچوں کے ساتھ جا کے خود فٹ بال کھیلیں, خود بھی انجوائے کریں. اور لائف جو ہے نا وہ انجوائے کے لیے ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, کب زندگی کی شام ہو جائے پھر ہم پچھتاتے ہی رہ جاتے ہیں. اس کو انجوائے کر کے گزاریں, کیونکہ جو آج دن گزر گیا وہ کل نہیں آئے گا. یہ سر یاسر کا آپ لوگوں کو میسیج ہے. دیکھیں گاؤں سے لاہور تک کی کہانی, 100 سے ابو گولڈ میڈل جیتنے والے, اور گاؤں سے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر چیف گیسٹ جانے والے آپ کے سامنے اگزامپل ہے. کچھ سیکھیں اور اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں, ان کو ٹائم دیں. آپ جاب بھی کرتے ہیں پھر بھی سنڈے کے سنڈے ٹائم نکال لیں, اپنے بچوں کے ساتھ گھومیں پھریں, یہی زندگی ہے. اللہ حافظ.